وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 آپ نے سماعت فرمائی. اس کا میں ترجمہ عرض کر کے آگے چلتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری عورتیں، تمہارا کنبہ، تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جن کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور وہ تمہارے پسند کا مکان، یہ چیزیں اگر تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ سے پیاری ہیں تو راستہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کہ وہ تم پر آیا ہو. اللہ تعالیٰ فاسقوں کو راہ نہیں دکھاتا. 3 چیزوں کا ذکر ہوا: اللہ تعالیٰ سے محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور جہاد فی سبیل اللہ سے محبت. محبت کا جو اصول اور ضابطہ ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں. جب بھی کسی سے محبت ہوتی ہے تو 3 ذرائع ہیں جن سے محبت ہوتی ہے. خوبصورتی ظاہری، خوبصورتی باطنی اور اعلیٰ کردار. یہ 3 ذرائع ہیں. چہرہ خوبصورت ہو، کردار خوبصورت ہو اور اخلاق بہترین ہو. چہرہ خوبصورت ہو، کردار خوبصورت نہ ہو تو محبت نہیں ہوتی. جلدی بندہ کھل جاتا ہے کہ اس خوبصورت چہرے کے اندر شیطان چھپا ہوا. چہرہ بھی خوبصورت ہو، کردار بھی خوبصورت ہو اور اس کے علاوہ اس بندے کا اخلاق بھی خوبصورت ہو. اور یہ تینوں چیزیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں کمال درجے سے پائی جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ شریف کیسا تھا، یہ میرے سامنے جامع ترمذی شریف موجود ہے. اس کے باب و ما جاء فی صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب کا صحابہ کرام کے پاس جو سب سے بڑا ذریعہ تھا وہ آپ کا وجود باسعود تھا. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت چہرے اور خوبصورت وجود سے لوگوں کو پیار تھا، آپ کے کردار سے پیار تھا اور آپ کے اخلاق کریمانہ سے پیار تھا. سب سے پہلی روایت ہے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ فرماتے ہیں ما رأیت من ذی لمۃ فی حلۃ حمراء احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جب نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر تشریف لاتے تو سرخ رنگ کا آپ نے جبہ پہنا ہوتا اور سیاہ لمبی آپ کی کندھوں تک زلفیں ہوتی. تو جو لفظ حضرت براء بن عازب نے بیان کی ہیں وہ میں عرض کرنے لگا ہوں. فرمایا ما رأیت، فرمایا میں نے اس کیفیت میں سرخ جبے میں اور لمبے سیاہ کالے بالوں میں رسول اللہ سے بڑھ کے کسی کو خوبصورت نہیں دیکھا. آپ نے جب جبہ پہنا ہوتا تو وہ جبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ جیسے جچتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی سیاہ زلفیں مبارک جو تھی وہ جب آپ کے خوبصورت چہرے کے اوپر آتی تھی تو اس کے اوپر جو نظارہ پیش ہوتا تھا حضرت براء بن عازب ما رأیت، میں نے وہ منظر کبھی دیکھا ہی نہیں. جو منظر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حلیے میں دیکھ لیتا تھا نا تو وہ میں نے اس کے علاوہ کوئی منظر دیکھا ہی نہیں. پھر آگے یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے تھے. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ چوڑے شانوں والے تھے اور نہ بہت زیادہ لمبے تھے اور نہ ہی پست قامت تھے. نہ بہت زیادہ لمبے تھے اور نہ ہی پست قامت تھے. اس کے باوجود کہ آپ کا قد مبارک شریف بہت لمبا نہیں تھا لیکن جب آپ صحابہ میں کھڑے ہوتے تو سب سے لمبے محسوس ہوتے تھے. اس لمبے سے مراد قد و قامت کی ہائٹ نہیں بلکہ اس سے مراد روب اور دبدبا ہے کہ آپ عظیم الجثہ اور عظیم الشان نظر آتے تھے. تو حضرت
برا بن عازب فرماتی ہیں مجھ سے ایک بندے نے سوال کیا، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے اور باب ہے ما جاء فی صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت، آپ کی شان، آپ کا حلیہ۔ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک بندے نے یہ سوال کیا، سارا رجل، ایک بندہ کہنے لگا برا بن عازب، کان وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیف، اس نے اپنی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو تلوار سے تشبیہ دی کہ تلوار کے اوپر جب روشنی پڑتی ہے نا تو وہ تلوار چمکتی ہے، وہ تلوار چمکتی ہے۔ تو کہنے لگا مثل السیف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مثل تلوار تھا؟ اب نے ڈالا، مثل تلوار نہیں تھا۔ اس نے خوبی محسوس کی تلوار کے اندر کہ یہ تکھی ہوتی ہے، اس کے اوپر روشنی پڑنے سے یہ چمک دیتی ہے، تو کہنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار کی طرح ہے۔ اس نے بھی عیب نہیں دیکھا، اس نے بھی خوبی دیکھی کہ تلوار تکھی ہوتی ہے اور اس کے اندر چمک ہوتی ہے اور دیکھنے والے کو خوبصورت نظر آتی ہے، لیکن صحابی کسی اور نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تلوار کی طرح کا نہیں تھا۔ اس کی وجہ بتائی کہ تلوار پتلی ہوتی ہے اور لمبی ہوتی ہے، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لمبا اور پتلا نہیں تھا۔ تو پھر پوچھا کس طرح کا تھا؟ فرمایا مثل القمر، چاند کی طرح کا چہرہ تھا آپ کا، چاند کی طرح کا چہرہ تھا۔ اور محدثین نے پوری وضاحت کر کے بتایا کہ چاند بالکل گول ہوتا اور بالکل گول شے بھی خوبصورت معلوم نہیں ہوتی۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مثل چاند تھا، مثل القمر، کہ آپ کے چہرے میں چوڑائی بھی تھی، گولائی بھی تھی، دیکھنے والا جو ہی رسول اللہ کا چہرہ دیکھتا، دیکھتے ہی فدا ہو جاتا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی خوبصورتی تھی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی باب میں ایک حدیث بیان کی ہے، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ بھی راوی ہیں، حضرت جبیر بن مطعم بھی راوی ہیں، حضرت عبداللہ بن نافع بھی راوی ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتی ہیں نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ نہ آپ بہت لمبے تھے، نہ آپ پست قامت تھے، اور ششن الکفین والقدمین، ششن الکفین والقدمین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پیر مبارک گوشت سے بھرے ہوئے تھے، گوشت سے سوجے ہوئے نہیں تھے۔ سوجا ہوا ہوتا ہے کہ جب ہاتھ کھولو نا تو یہ چیزیں پھول جاتی ہیں، یہ کہتے ہیں ہاتھ سوجے ہوئے ہیں۔ اور جس کے ہاتھ پہ گوشت نہیں ہوتا وہ جب ہاتھ انگلیاں سیدھی کرتا ہے نا تو انگلیاں ایسے اس کے اندر خلا بن جاتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا علی المرتضیٰ نے کہا ششن الکفین والقدمین، پیر مبارک بھی گوشت سے بھرے ہوئے تھے، ہاتھ بھی گوشت سے بھرے ہوئے تھے۔ اور صحابہ کہتے ہیں جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دست بوسی کرنے کے لیے آپ کا ہاتھ مبارک پکڑتے تو دو معلومات ہمیں ملتی، ایک تو یہ محسوس ہوتا کہ ہم نے ریشم کو پکڑ لیا، اتنے نرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک تھے، ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی ریشم کا ٹکڑا ہمارے ہاتھ میں۔ اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک برف سے زیادہ ٹھنڈے ہوتے تھے، برف سے زیادہ ٹھنڈے ہوتے تھے۔ گرمی جتنی مرضی ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک برف سے زیادہ ٹھنڈے ہوتے تھے۔ اور یہ وصف فرشتوں کا وصف، یہ کس کا وصف ہے؟ فرشتوں کا وصف، کہ فرشتوں کے ہاتھ ٹھنڈے ہوتے۔ اور ہاتھ کے ٹھنڈے ہونے کی اگر ہم سائنسی اعتبار سے لاجک دیکھیں تو یہ جو خون ہوتا ہے نا، بلڈ، یہ سرکولیٹ کرتا ہے انسان کی وینز کے اندر اور جسم میں حرارت رہتی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ ٹھنڈے ہونے کے کئی معنی اس میں بیان ہو سکتے ہیں کہ جسم کے اندر، گوشت کے اندر، وینز کے اندر خون کے سرکولیٹ ہونے کے باوجود ہاتھ ٹھنڈک دیتے تھے۔ یہ اللہ نے آپ کے اندر فرشتوں والا وصف رکھا ہوا تھا کہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک اور آپ کے پیر مبارک اتنے خوبصورت تھے۔ اور پھر کہا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں پرگوشت تھے، اور آپ کا جو سر مبارک تھا ضخم الراس، بعض بندے ہوتے ہیں چہرہ ان کا ٹھیک ہوتا ہے، سر اوپر سے چھوٹا ہوتا ہے،
بعض بندے وہ ہوتے ہیں جن کا چہرہ چھوٹا رہ جاتا، سر بڑا ہو جاتا. تو نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ نے سر مبارک بنایا وہ اتنا خوبصورت تھا کہ آپ کے چہرے کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا تھا ضرورت کے مطابق. اور پنجابی میں ہم کہاوت سنا کرتے تھے، سر وڈے سرداراں دے، سر وڈے سرداراں دے، یعنی ضرورت کے مطابق جتنی شے ضروری تھی اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم نے تکمیل انسانی کا کمال جو کیا وہ رسول اللہ کی ذات پہ کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بھی بڑا خوبصورت تھا، اور ایک عضو سے دوسرے عضو کے درمیان میں جو آپ کے جوڑ تھے، اعضاء تھے، وہ بھی اعضاء بڑے تھے کہ دیکھنے والا پتہ چلتا تھا کہ یہ کوئی عظیم شخصیت چلی ہوئی آ رہی ہے. اور بعض بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم نے جلد کے اعتبار سے ایسا بنایا ہوتا ہے کہ ان کے جلد کے اوپر بہت زیادہ بال ہوتے ہیں، اور بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی جلد پہ کوئی بھی بال نہیں ہوتا. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ زلفیں تھیں، آپ کی بھویں مبارک تھیں، آپ کے آبرو تھے، اور ریش مبارک تھی، اور مونچھیں تھیں آپ کی. تو داڑھی شریف جو تھی آپ کی وہ لمبی تھی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وہ سینے تک پھیلی ہوئی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد مبارک بال والی تھی، جلد مبارک بال والی تھی کہ یہاں آپ کے بال زیادہ تھے. اس کے علاوہ، اور میں اس کے اوپر ایک آپ کو جسم کی کیفیت بتانے لگا ہوں، جس کے جسم پہ بال کم ہوتے ہیں، جس کے جسم پہ بال، اس کی داڑھی بھی ہلکی ہوتی ہے، اس کی داڑھی بھی ہلکی ہوتی ہے. اور جس کے جسم پہ بال زیادہ ہوتے ہیں اس کی داڑھی بھی گھنی ہوتی ہے. اور جس کی داڑھی گھنی ہو اس کا یہ کندھے والا حصہ، اس کی پیٹھ، اس کا پیٹ، اس کا سینہ بالوں سے بھرا ہوتا ہے، جس کے جسم کو بالوں والا کہا جاتا. اور یہ خوبی اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں رکھی ہوئی تھی کہ آپ کا چہرہ مبارک بالوں والا تھا، آپ کی داڑھی خوب گھنی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا جسم اللہ نے بالوں سے پاک رکھا ہوا تھا. کتنا خوبصورت امتزاج کیا کہ داڑھی آپ کی ہلکی نہیں رہنے دی کہ لوگوں کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک باروب ہونا چاہیے. دو بال ادھر، دو ادھر، جیسے میری داڑھی ہے، ادھر سے تھوڑی سی ہلکی ہے، ادھر سے تھوڑی سی زیادہ ہے، ادھر سے نکلی ہوئی ہے. تو داڑھی جب گھنی ہوتی ہے تو شخصیت کا روب پڑ جاتا. عظیم آدمی بیٹھا ہوا، دیکھو کتنا باوقار اس کا چہرہ. تو چہرہ مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پر گوشت تھا، داڑھی مبارک سے سجا ہوا تھا، اور جسم پہ آپ کے بال نہیں تھے. اور جہاں بال تھے اس کے بارے میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں طویل المسربتی، یہاں سینے مبارک سے باریک سی لائن آپ کے بالوں کی تھی، ہلکی سی، اور وہ ناف کے قریب جا کے ختم ہو جاتی تھی. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کبھی کوئی کپڑا ہٹ جاتا، کوئی دیکھتا تو وہ بھی نور علی نور نظر آتا تھا. اور کئی خوشبخت تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں دو قدم آگے رکھ دیے. وہ کس طرح؟ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ غزوہ میں لائنیں سیدھی کروا رہے تھے، آپ نے چھڑی مبارک پکڑی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چھڑی کے ساتھ صفیں سیدھی کر. تو ایک صحابی سب سے آگے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ چھڑی ماری، لائن کے اندر کھڑے ہوئے، وہ آگے نکل کے آ گئے اور کہنے لگے حضور آپ نے میرے سینے پہ چھڑی ماری، مجھے اس کا بدلہ چاہیے. اللہ اکبر. اس وقت وہاں ایک کیفیت رنگ اڑا دینے والی تھی کہ یہ کیا کر رہا، بدلہ مانگ رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو خوش بختی سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھڑی مبارک اس کے سینے پہ لگ گئی، لیکن وہاں اس وقت ایک اضطرابی کیفیت ہو گئی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. آپ نے چھڑی پکڑا دی، اس فرمایا بدلہ لے لے. اللہ اکبر. فرمایا بدلہ لے لے. کہنے لگا حضور میں نے جب چھڑی کھائی تھی نا تو یہ میرا سینہ مبارک کھلا ہوا، سینہ میرا کھلا ہوا تھا، تو آپ اپنے سینے سے کپڑا ہٹائیں میں تاکہ اپنے مطابق اپنا کام کر سکوں. چھڑی اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزار ہے حضور سینہ ننگا کرے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کہنے کے اوپر کہ وہ بدلہ لینے والا ہے اس کا تقاضا مانا،
آپ نے بٹن مبارک کھولے، کپڑا ہٹایا تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو بوسہ لے لیا۔ یہ موقع اس کو ملا، یہ اس کے ایک اپنے ذہن کی کاوش تھی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لے لوں، تو اس نے پھر بعد میں اس نے چھڑی پیش کر دی۔ وہ جو اس وقت کیفیت ختم کرنے کا جو سبب بنا وہ بھی یہی بوسہ بنا کہ جو کہہ رہے تھے کہ یہ رسول اللہ سے کیا بدلہ لے گا، تو تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا تھا وہاں بدلے کی، تو بدلے کے بہانے اس کو بوسہ چاہیے تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کا، تو اس نے یہ سارا کچھ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناف حلق سے لے کر ناف تک باریک سی بالوں کی خوبصورت لائن تھی، اور وہ بکھرے ہوئے نہیں تھے، بدنما نہیں نظر آتے تھے، بلکہ خوبصورتی میں اضافہ کرتے تھے۔ اور آپ کی جو یہ آنکھوں کے آگے بال ہیں، پلکیں جس کو کہتے ہیں، جو آج کا آئیڈیل شخص ہوتا ہے نا، کہتے ہیں وہ جس کی آنکھوں کی پلکیں لمبی ہوں، پلکیں لمبی ہوں۔ جب دلہن شادی کے لیے تیار ہونے کے لیے جاتے ہیں اس کو نقلی آئیبرو لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں اس کے یہ جب خوبصورت پیتل کے برتن کو میک اپ کر کے بھیج دو گے نا تو یہ اگلے کے اوپر روب ڈال سکیں۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ ولیمے والے دن لڑائی ہو گئی، انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا یار جو رات کو لائے تھے یہ تو وہ نہیں نکلی، منہ دھویا تو سب کچھ صاف ہو گیا اس کا۔ تو وہ خوبصورت بنانی پڑتی ہے، وہ خوبصورت بنانی پڑتی ہے۔ کبھی اس کے میک اپ سے اس کی یہ بھویں سیدھی کرتے ہیں، کبھی اس کے اندر سرما لگاتے ہیں۔ صحابہ فرماتے تھے ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کو دیکھتے تو سرما لگا ہوا تھا، اور سرما اللہ نے لگا کے بھیجا تھا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرما نہیں لگانا پڑتا تھا۔ اور آپ کے جو آئی بروز تھے، آپ کی جو بھویں مبارک تھی، وہ قدرتی طور پہ لمبی تھی اور آپ کے حسن میں اضافہ کرتی تھی۔ کیا شان ہے، کیا شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ نے ایک ایک شے بے مثل و بے مثال بنائی۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا حلیہ بیان کرنے کے بعد جو آخر میں جملہ کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہ میں نے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی خوبصورت دیکھا نہ بعد میں آپ جیسا خوبصورت دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی نازوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا۔ اور پھر یہ کافی لمبی ساری حدیث مبارک ہے، تو میں کچھ اس کی باتیں آپ کو سنا دیتا ہوں ٹائم کے حساب سے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیسے تھے۔ بالوں کی بھی قسمیں، بالوں کی بھی بعض بال ہوتے ہیں جو تھوڑے سے لمبے ہو جائیں تو گنگریالے ہو جائیں، اور بعض بال بالکل سیدھے ہوتے ہیں۔ سیدھے بال بعض آنکھوں میں جچتے ہیں، بعض میں نہیں جچتے۔ گنگریالے بال بعض آنکھوں میں جچتے ہیں، بعض آنکھوں میں نہیں جچتے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اتنے خوبصورت تھے، ہر آنکھ میں جچتے تھے۔ کہا جچتے تھے تو بتاؤ تو صحیح کیسے تھے؟ کہا جب جڑ سے نکلتے تو سیدھے ہوتے، اور جب نیچے آتے تو پھر نیچے سے کرو ہو کے اندر کی طرف چلے جاتے تھے۔ کہ آپ کے بال کو بھی اللہ تعالیٰ نے انتہائی خوبصورت بنایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پھر کنگھی مبارک بھی کرتے تھے، زلف میں کنگھی بھی کرتے تھے۔ اور حدیث میں یہ میں نے مضمون دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت کنگھی کرتے تھے۔ کس وقت کرتے تھے؟ اور میں نے یہ نہیں اس سے معنی نکالا کہ آپ دن میں ایک ہی بار کنگھی کرتے تھے، یہ معنی نہیں میں نے اس کا نکالا۔ میں نے اس سے یہ معنی نکالا ہے کہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح گھر سے نکلتے تھے نا تو سج دھج کے نکلتے تھے، سج دھج کے نکلتے تھے کہ اللہ نے جو حسن دیا ہوا تھا اس کے لشکارے لوگوں پہ پڑتے تھے۔ دوبارہ کیوں کنگھی نہیں کی؟ میں اپنی ذاتی رائے سے یہ بات سمجھتا ہوں کہ اس لیے نہیں دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگھی مبارک کی کہ دوبارہ تو گھر آئے نہیں، آپ دوبارہ تو شام تک گھر آئے نہیں۔ کبھی تبلیغ کے لیے کہیں چلے گئے، کبھی کہیں چلے گئے، کبھی کسی علاقے میں چلے گئے، کبھی کسی وفد کے ساتھ چلے گئے، کبھی مسجد نبوی میں سارا دن گزر گیا، تو واپس تو آئے نہیں۔ اگر واپس آتے پھر شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے تو پھر دوبارہ آپ کنگھی فرما لیتے۔ تو کنگھی کرنا اور اپنے آپ کو سنوارنا اور سجانا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر شکر ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خوبصورت بنایا، تجھے شکر ہے تیرا تو نے مجھے خوبصورت۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار کرنا چاہیے۔ ایک بندہ بڑا مفلس بن کے پھرتا تھا تو نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس مال نہیں؟ ہے بہت کچھ۔ فرمایا لگ تو نہیں رہا، لگ تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو تو
اس کا استعمال کرنا چاہیے اپنے اوپر بھی، اپنے بیوی بچوں پہ بھی، اپنے ماں باپ پہ بھی، اور اضافی پیسے ہوں تو رشتہ داروں پہ بھی اس کا اظہار کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا اظہار ہو۔ اور میرے والد گرامی اس معاملے میں بڑی سیدھی سی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ٹیوب ویل سے پانی تبھی وافر مقدار میں نکلتا ہے جب اس کا منہ کھولا جاتا ہے۔ ٹیوب ویل سے پانی تبھی نکلتا ہے جب اس کا منہ کھولا جاتا ہے، تبھی تو نیچے پریشر سے پانی نکلتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے خزانوں سے آپ کے لیے مال نکلے تو پہلے اپنے مال کا منہ تو کھولو، جب منہ کھول دو گے پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کتنے پریشر سے تمہیں پانی عطا فرمائے گا، مال بڑھ جائے گا۔ اس کا طریقہ کار بتا دیے، تو اس کا منہ کھول دو، جو ہے اس کو تقسیم کرتے رہو، اللہ تعالیٰ پھر وافر مقدار میں تمہیں مال و دولت عطا فرمائے۔ تو جو بھی نعمت موجود ہو اس کا اظہار کرنا چاہیے تاکہ، اور یہ جو لوگ اپنے گھروں کے باہر تختی لگا لیتے ہیں نا کہ میرے پاس یہ خوبی ہے، مجھ سے یہ کتاب پڑھ سکتے ہو تم، یہ بعین ہی اسلام ہے، بعین ہی اسلام، بشرطے کہ اس کے اوپر اپنے نام کے آگے القابات نہ لکھیں، میں جی پیر طریقت ہوں، میں رہبر شریعہ ہوں، میں فلاں ہوں، یہ نہ لکھاؤ۔ یہ لکھاؤ کہ بھئی اگر کوئی فلانا علم پڑھنا چاہے تو میرے پاس آ جائے، میرے پاس صلاحیت ہے۔ تو یہ اسلام کے مخالف نہیں ہے، یہ اسلام کے مخالف ہے کہ میں لکھ دوں جی میں پیر طریقت ہوں، میں رہبر شریعت ہوں، میں فلاں ہوں، میں زبدۃ العارفین ہوں، تو میں یہ ہوں تو میں وہ، یہ حدیث کے خلاف ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے پوچھا جب آپ کے بیٹے محمد بن حنفیہ نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے افضل کون ہے، آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق۔ پوچھا پھر اس کے بعد کون ہے، محمد، پھر اس کے بعد کون ہے، تو فرمایا عمر بن خطاب۔ تو محمد بن حنفیہ کہنے لگے میں نے یہ نہیں پوچھا اس کے بعد کون ہے، مجھے پتا تھا عثمان غنی کا نام لے لیں گے، تو میں نے پوچھا آپ کون ہیں، آپ نے یہ نہیں کہا میں مدینۃ العلم کا دروازہ، آپ نے یہ نہیں کہا کہ میری مرضی سے لوگ اولیاء اللہ بنتے، آپ نے یہ نہیں کہا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا وارث ہوں، آپ نے فرمایا انا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں کے بندوں میں سے کام سے بندوں۔ یہ عاجزی ہے، سب کچھ ہونے کے بعد ہر شے کی نفی کر دے اور کہ میں تو بس اللہ کا بندہ ہوں، یار یہ کمال ہے۔ جائے کہ وہ اپنے گھر کے بعد تختی لگا دے کہ جناب پیر صاحب یہاں رہتے ہیں، پیر صاحب یہاں رہتے ہیں، تو یہ کس کو اپنے آپ کو پیر صاحب کہہ رہے ہیں، یہ اصول کے خلاف۔ ہاں اس کے پاس کوئی فن ہے، کوئی خوبی ہے، کوئی ہنر ہے، بہت اچھا کاتب ہے، تو تختی لگ کے لگا دے بھائی کتابت سیکھنے والے میرے سے رابطہ کر، بہت اچھا بیان کر سکتا ہے تو کہا تقریر کرنے والے میرے سے رابطہ کر۔ اس میں ممانت نہیں، اس میں ممانت ہے کہ میں جناب علامہ ہوں، میں فہامہ ہوں، میں قاری القراء ہوں، میں شیوخ القراء ہوں، اس کی ممانت ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سارے معاملات اسلام نے اس کی اجازت دی۔ تو نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت بال سوار کر باہر نکلتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ نمکین حسن والا کتنا اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث میں بیان ہوا نا، آپ کا جسہ مبارک گوشت سے بھرا ہوا تھا، تو فرمایا کہ غور کرنا کو اس سے یہ معنی نہ مراد لے لیں کہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کئی موٹے تھے، گوشت والا جسم، اس سے معنی یہ مراد ہے کہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ہڈیوں والے نہیں تھے، گوشت والے تھے لیکن موٹے بھی نہیں تھے، سماٹ تھے۔ کا کیسے پتہ چلا؟ غالی المرتضیٰ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پنڈلیاں مبارک تھی وہ گوشت والی ضرور تھی لیکن سوجی ہوئی اور موٹی نہیں تھی بلکہ پتلی تھی، جن کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا تھا یہ کسی جوان آدمی کی پنڈلیاں، موٹی نہیں تھی۔ گوشت کا وافر اس کے اندر حصہ نہیں تھا، گوشت تھا، ہڈیاں نہیں تھی، لیکن وہ گوشت قوت والا جڑا ہوا جسم کے ساتھ تھا، گدا ہوا جس کو جسم کہتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت کے بارے میں سیدنا علی المرتضیٰ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، فرمایا سیاہ آپ کی آنکھیں تھیں، کالی سیاہ، اور ان میں چمکتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گول نورانی مکھرا مبارک تھا۔ اور علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح السنہ میں لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفید چہرے میں جس میں سیاہ رنگ کی آنکھیں تھیں اور بہت ہی زیادہ سیاہ تھیں، اس سفید چہرے میں جو گال مبارک تھے وہ انار کی طرح چمک رہے ہوتے تھے۔ خوبصورت امتزاج تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر شے بڑے ناز و نخرے سے بنائی۔ اور پھر کہا کہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے نا
ایسے لگتا تھا جیسے کوئی بندہ پہاڑ سے اتر رہا، بندہ پہاڑ سے اتر۔ اس کا معنی پتہ ہے کہ جب کوئی بندہ پہاڑ سے اتر رہا ہوتا ہے نا تو وہ مثل چلنے سے تھوڑا تیز دوڑنے کے قریب ہوتا ہے۔ کس کے قریب ہوتا ہے؟ دوڑنے کے۔ جب ایسے اترا تو وہ دوڑنے کے قریب ہوا، تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چلتے تھے جیسے جوان بندہ چلتا۔ اور فرمایا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے جب آپ مقام اور منزل پہ پہنچ جاتے تھے تو آپ کے چہرے پہ تھکاوٹ کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ اتنا خوبصورت آپ کا وجود بنایا کہ آپ جتنا بھی چل لیتے تھے اس چلنے کی وجہ سے آپ کے جسم پر، جیسے کوئی بندہ تھوڑا سا بیمار ہو جائے تو کہ یار ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے واک کرو، اب وہ واک کرتا ہے تو کہتے ہیں یار یہ جو میرے کولے ہیں نا، یہ جو میری ہڈیاں ہیں ان میں تکلیف ہو رہی، دکھ رہی ہیں، کبھی یہ ساکھ تھک جاتی ہیں، کبھی کوئی جسم کا حصہ تھک جاتا ہے۔ صحابہ فرماتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا مرضی چل لیتے اس کے بعد آپ تر و تازہ ہوتے تھے، کہ آپ کے جسم کے کسی حصے میں کمزوری نہیں ہوتی تھی۔ تو کہا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب اپنا نورانی لب مبارک کھولتے تھے تو کیسے تھے؟ فرمایا کہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کسی سے بات کرتے تو پہلے لب نہیں کھولتے تھے، پہلے لب نہیں کھولتے، تو کیا فرمایا کیا کرتے تھے؟ فرمایا اذا التفت تفت معا، اذا التفت التفت معا، کہ آپ ایسے کر کے بات نہیں کرتے تھے بلکہ ایسے کر کے بات کرتے تھے، کہ اس کی طرف صرف چہرہ نہیں پھیرتے تھے بلکہ اپنا سارا وجود اس کی طرف پھیر دیتے تاکہ اس کو محسوس ہو کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہا ہوں۔ پھر جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنے کے لیے اپنے سرخ نورانی پیارے پیارے ہونٹوں کو دانتوں سے ہٹاتے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ایسے لگتا تھا حضور کے منہ مبارک میں موتی چمک رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں موتی چمک رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور آپ کے جو سامنے والے دام تھے اس کے بارے میں بھی کئی محدثین نے لکھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا منہ مبارک کھولتے تھے ایسے لگتا تھا جیسے آپ کے منہ مبارک سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں، نور مبارک کی شعائیں نکل رہی ہیں۔ اور فرمایا پھر بین کتفیہ خاتم النبوہ، آپ کے دونوں چوڑے چوڑے کندھوں کے درمیان میں یہ گردن کے نیچے اللہ تعالیٰ نے نبوت کی مہر لگائی ہوئی تھی۔ یہ جب آپ پیدا ہوئے تھے اسی وقت تھی، یہ 40 سال کی عمر میں نہیں تھی، 40 سال کی عمر میں نہیں تھی۔ اور کبھی بھی مانا نہیں کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، نبی آپ پہلے سے ہی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پہلے سے ہی تھے، پیدا ہوتے وقت بھی نبی تھے، پیدا ہونے سے پہلے بھی نبی تھے، عیسیٰ علیہ السلام جب نبی تھے حضور اس وقت بھی نبی تھے، بلکہ آپ نے خود ہی فرما دیا، فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، فرمایا آدم علیہ السلام پانی اور مٹی، روح اور جسم کی منزلیں طے کر رہے تھے، میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں نبی تھا، نبی میں اس وقت بھی تھا۔ اور حضرت ارباز بن ساریہ کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، فرمایا ان آدم لمنجدل فی طینتہ، جب آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہوا تھا، انی عند اللہ مکتوب انا خاتم النبیین، میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، نبی آپ اس وقت بھی تھے۔ آپ نے 40 سال کی عمر میں اظہار نبوت فرمایا، لوگوں کو بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان دونوں کندھوں کے درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر مرغی کے انڈے کے وہ جو جلد ہوتی ہے نا اس کی طرح کی مہر تھی اور وہ نظر آتی تھی۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وہ جو کم عمر والے تھے جن کا آنا جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر تھا، سیدنا عمر بن خطاب بھی اس میں شامل ہیں، وہ بھی فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی مہر دیکھی۔ کہا کیسے دیکھی؟ کہا میں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ شریف پر شدت کی گرمی والے دن میں گیا تو وہ ساری کائنات کے مالک امام الانبیاء علیہ السلام قمیض مبارک اتار کے تو چارپائی پہ بغیر چادر کی لیٹے ہوئے تھے، اللہ، بغیر چادر کے لیٹے ہوئے تھے، اور کہا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے آتا ہوا دیکھا تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، تو آپ کے جسم پر چارپائی کے بان کے نشان بنے ہوئے۔ عمر بن خطاب فرماتے ہیں میں رو پڑا کہ حضور اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا، آپ محبوب ہیں، اور یہاں حالت یہ ہے کہ چادر بھی نہیں آپ نے بچھائی۔ تو فرمایا عمر تو اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں کہ دنیا اس نے کیسر و کسرا کو دے دی اور آخرت اس نے ہمیں دے دی، کیا تو اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں؟ عمر بن خطاب نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت دیکھی، سیدنا علی المرتضیٰ نے بھی دیکھی، اور ان حضرت انس نے بھی دیکھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتے جاتے تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کی زیارت کی۔ اور پھر پہلے بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک نرم تھے، پھر فرمایا وَأَجْوَدُ النَّاسِ كَفًّا، وہ ظاہری کیفیت تھی، اور روحانی کیفیت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک دنیا کے ہر ہاتھ سے زیادہ سخاوت کرنے والا تھا، خوبصورت تو تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ کمال یہ تھا کہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک بڑا سخاوت کرنے والا تھا۔ وَأَشْرَحُهُمْ صَدْرًا وَأَصْدَقُ النَّاسِ لَهْجَةً، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ بڑا چوڑا تھا، اور جب اس سینے سے کوئی لفظ نکل کے زبان سے باہر آتا تو سچی بات آتی تھی باہر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچی بات کے علاوہ کوئی بات بھی ارشاد نہیں فرماتے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ جو ہی کوئی اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب پڑ جاتا اس کے اوپر، اور وہ جو بات کرنے کے لیے آیا وہ چپ کر کے بیٹھ جاتا۔ پھر جب وہ بیٹھ جاتا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن میں گم ہو جاتا، پھر وہ کہتا حضور میں اس کام کے لیے آیا تھا۔ جیسے ہم کسی کے پاس جائے تو جاتے ساتھ ہی مدعا سنا دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی ایسا نہیں کر سکتا تھا یہ آپ کی، بلکہ صاحب مشکات نے مشکات شریف میں لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے وہ چیزیں عطا فرمائی جو آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ کمال بھی عطا فرمایا کہ جب کوئی اپنے گھر سے میری زیارت کے لیے نکلتا، اپنے گھر سے میری زیارت کے لیے نکلتا، فرمایا اگر اس کا اور میرا فاصلہ 3 دن کی مسافت کا ہو، آیا تو بڑی دور سے میلوں سفر کر کے آیا، 1 مہینے کے سفر سے آیا، جو ہی اس کا اور میرا فاصلہ 3 دن کی مسافت پر رہ گیا تو اللہ نے اس کے دل میں میرا خود بخود روب قائم کر دی۔ اس کے جسم کو یہ احساس ہو گیا کہ میں کسی عام بندے کے پاس نہیں جا رہا، میں امام الانبیاء کے پاس جا رہا۔ یہ آپ کی عظمت اور شان تھی جو اللہ تعالیٰ جل مجیدہ الکریم نے آپ کے وجود بصعود اور آپ کے تذکرہ کے اندر رکھی ہوئی تھی۔ جب کوئی آپ کی زیارت کے لیے ارادہ کر کے اپنے گھر سے نکلتا تو 3 دن کی مسافت پہ ہوتا تھا، اللہ پہلے ہی اس کے دل میں روب ڈال دیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلام کرنے کا انداز کیسا ہوتا۔ شعلہ بیان نہیں تھے آپ، شعلہ بیان ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے شعلہ بیان نہیں کرتے۔ کوئی علامہ کسی مسجد میں تبلیغی انداز میں یا ٹھہراؤ کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے نا، مولوی بدلو یار، ادھر تو ذوق ہی نہیں آتا۔ تو ذوق کس سے آتا ہے؟ شعلہ بیانی سے۔ تو شعلہ بیانی تو حضور کا وصف ہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وصف نہیں۔ خطیب بے مثال تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے بھی خطبہ کوئی نہیں دے سکتا۔ صحابہ فرماتے ہیں جب آپ اپنی لہر میں ہوتے اور خطبہ آپ ارشاد فرما رہے ہوتے اور اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے تو پورا مجمع رو رہا ہوتا۔ آپ خطیب بھی بے مثال تھے۔ بندہ وہ کوئی خطیب ہوتا ہے جو اچھے لفظ ہی نہ بیان کرتے، وہ کوئی خطیب ہوتا ہے؟ اور جس نبی علیہ السلام کو اللہ نے خطیب اعظم کہا، میدان محشر کا خطیب کہا، کیا ان کی باتوں میں ربط نہیں ہوگا؟ سب سے کمال خطبہ ہی خطبہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ خطیب آپ چوٹی کے تھے لیکن شعلہ بیان نہیں تھے۔ شعلہ بیان، شعلہ بیانی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ بس ایسی تقریر کرو کہ لوگ پوچھے جناب کیسی تقریر کری؟ واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ تو کہ جناب کی کیا اے نہیں پتہ کی کیا، اے نہیں پتہ کی کیا، بس شعلہ بیانی سی انہوں نے جناب پھٹے اور خیڑ دیتے سارے۔ کیا کیا علامہ صاحب نے مسئلہ کی سنایا کا کوئی پتہ۔ خطیب بھی اعلیٰ چوٹی کے تھے، اور جب صحابہ سے پوچھا جاتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تو صحابہ ایک ایک لفظ بھی سنا دیتے تھے۔
ایسے کمال خطیب تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بات بھی ایسے انداز میں کرتے کہ لوگوں کے دل مو لیتے، اور جب بات آتی کہ حضور نے کہا کیا ہے تو صحابہ ایک ایک لفظ رپیٹ کرتے تھے. ایسے آپ اعلیٰ درجے کے خطیب تھے. شعلہ بیان نہیں تھے لیکن خطیب بے مثال تھے. خطیب بے مثال تھے. اللہ کا محبوب ہو اور خطیب نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا؟ کسی بڑے شیخ الحدیث سے کسی نے قرآن مجید پڑھا ہو اور حدیث پڑھی ہو، تفسیر پڑھی ہو، وہ جب ممبر پہ بیٹھتا ہے نا تو اس کا وجود اس کے روب اور دبدبے کی بات کرتا ہے. اور جس کو اللہ تعالیٰ نے خود پڑھایا، خود کا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان جس نے قرآن سکھایا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو قرآن سکھایا. جب اس محبوب کو آپ رب کائنات جل مجید الکریم نے خود پڑھایا تو وہ خطیب نہیں تھے. اگر وہ خطیب نہیں تھے تو دنیا میں خطیب تھا کون؟ خطیب ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تب بھی خطیب تھے، جب آپ نے تبلیغ کی تب بھی خطیب تھے، اور آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے خطیب ہیں. اور جب میدان محشر ہوگا تو تب بھی خطیب رسول اللہ ہی ہوں گے. سب زبانیں خاموش ہوگی. آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک سب یہی کہیں گے کہ آج کسی اور کے پاس جاؤ، آج کسی اور، اذهبوا الى غیری اذهبوا الى غیری اذهبوا الى غیری. پھر خطیب اعظم کھڑے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے، فرمائیں گے انا لہا انا لہا. آج تو خطیب میں ہی ہیں، آج تو خطیب میں ہی. تو شعلہ بیانی نہیں تھی آپ میں. آپ خطیب چوٹی کے تھے، اعلیٰ درجے کے تھے، سب سے عظیم خطیب تھے. لیکن جب آپ آواز ختم کرتے تو صحابہ ایک ایک لفظ سنا دیتے تھے کہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم نے یہ بات کی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار بات دہراتے تھے. کتنی بار؟ 3 بار. تو یہ تو خطابت کے اصول کے خلاف ہے. تقریر میں تو دوڑ نہیں ہوتا، تقریر میں تو دوڑ نہیں ہوتا. 2 اس کے معنی 2. یہ جو بات سیدنا انس بن مالک نے کہی اور سیدنا عائشہ صدیقہ نے کہی، دونوں نے کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات 3 بار دہراتے تھے. اس کے 2 معنی. نمبر 1، یا تو یہ حدیث ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شے سکھا رہے ہوتے تھے، 1 بار رپیٹ کی، پھر 2 بار رپیٹ کی، پھر 3 بار رپیٹ کی. یا اس کا معنی یہ ہے، یا اس کا معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ آہستگی سے زبان سے نکلتے تھے. یہاں سے آپ بات شروع کرتے تو ادھر دیکھتے، 3 سائڈوں کو فیض دیتے اور تینوں بندے بات سنتے. تو تشبیہاً مراد لیا کہ آپ نے بات 3 دفعہ کی کہ انہوں نے بھی سنی، انہوں نے بھی سنی، تو انہوں نے بھی سنی. لیکن آپ کے لیے یہ لفظ کہنا کہ کہیں آپ واضح فرما رہے اور بار بار بات دہرا دیں، یہ تعلیم و تربیت کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن خطیب کے اصول کے مطابق بات ایسے نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو کلمات نکلتے تھے وہ سب کو ایسے تقسیم ہوتے کہ ادھر والوں کو علیحدہ ہو جاتے، ادھر والوں کو علیحدہ مل جاتے، ادھر والوں کو علیحدہ مل جاتے. یہ نہیں تھا کہ ایک بات 3 دفعہ کرتے. یہ اصول خطابت کے خلاف ہے. میں ایک جملہ 3 دفعہ کہوں گا، مولوی کو مواد ہی کوئی نہیں گا، تقریر کی تیاری نہیں کی تھی، تاں تو بار بار پلٹ پلٹ کے گلاں کرتا. یہ اصول کے خلاف. اور پھر خطیب اعظم کے لیے ہم ایسی بات تو سوچ ہی نہیں سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظوں میں ٹھہراؤ تھا، ترتیب تھی، لوگوں کے دلوں کی کیفیت کے مطابق آپ تقریر کرتے تھے. یہ میں نے ابھی صرف یہ حصہ بیان کیا اور وہی جملہ ہے. سب کچھ بیان کرنے کے بعد او کما قال، صحیح بات وہی ہے حضور کی شان کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے. انسان حق ادا نہیں کر سکتا. جو ہمارے پاس علم آیا ہم نے اس کے مطابق اپنے ضرورت کے لفظ نکال کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر دی تاکہ حضور کی شان بیان کرنے والوں میں ہمارا حصہ پڑ جائے. لیکن اصول اور ضابطہ اور دستور یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کما حقہ تعریف کوئی نہیں کر سکتا. لا یمکن الثناء کما کان حقہ، کہ جتنا حضور کی تعریف کا حق ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا. کیوں؟ حق والا صرف اللہ تعالیٰ ہے. وہ جانتا ہے کہ میرے محبوب کی شان کیا ہے اور اس کی تعریف کیسے کرنی ہے. ہم نے حاضری لگا دی، اللہ ہماری حاضری قبول و منظور فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.